السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قرآن کیلیفورنیا کے پیج سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طرح کہ ہماری اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، ملک پاکستان کے بہت ہی عظیم اسکالر جو کہ حالیہ مقیم ہے یو ایس اے میں، ان کو ہم نے لائن پہ لینا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ صابر کمال اور صاحب تھے جنہوں نے پروگرام کو ہوسٹ کرنا تھا، لیکن ٹیکنیکل صورتحال کی وجہ سے وہ جوائن نہیں کر پائے۔ تو جس طرح کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارا ٹاپک تھا کہ کووڈ 19 کے عوام الناس پر مثبت اور منفی اثرات، میں ڈائریکٹلی صورت تلاوت قرآن پاک سے اس محفل پاک کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور پھر ڈائریکٹلی ہم علامہ محمد افضال قادری صاحب کی طرف چلے جائیں گے۔ رجسٹریشن کے دوران آپ اپنے سارے سوالات جو بھی آپ کے اس کووڈ 19 کی صورتحال سے آپ گزر رہے ہیں اور جو سچویشن چل رہی ہے، اور اسی طرح آپ اگر جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو وہ اسی لائیو سیشن کے دوران آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اور ہم شکر گزار ہیں محمد افضال قادری صاحب، جو کہ حالیہ مقیم ہاسٹل میں انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر میجر قرآن کیلیفورنیا کو انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہم بغیر وقت ضائع کیے ان کی طرف چلتے ہیں تاکہ وہ اپنے قیمتی تقویٰ سے ہم کو گزارش کریں۔ جی سر، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، جس نے اپنی رحمت اور اپنے کرم کا صدقہ ماہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد ملک جنید بھائی آپ کو اور محل قرآن کیلیفورنیا کی ساری ٹیم کو جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور اس کے لیے کوشش کی، آپ کو مبارکباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کہ آپ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت اپنی آپ پر نازل فرمائے، اور آپ کو دین اسلام کی خدمت میں اسی طرح استقامت عطا فرمائے، اور زیادہ ترقی اور برکتیں اللہ رب العزت آپ کو نصیب فرمائے۔ آپ نے کچھ سوالات مجھے لکھ کر بھیجے ہیں، میں پہلے سوال سے ہی گفتگو شروع کرتا ہوں، اور بیچ میں جو سوالات اگر آپ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے رہیں گے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو ایک پینڈیمک ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اس پر چونکہ ہاٹ ایشو ہے پوری دنیا میں، اس پہ بات ہو رہی ہے، کوئی اس سے ہر شخص پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی انداز سے اس سے متاثر نہ ہوا، ہر شخص کو کسی نہ کسی انداز سے اس نے ضرور اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ پہلا سوال جو آپ لوگوں نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے، تو بحیثیت مسلمان ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب سمجھیں گے؟ اس کے حوالے سے جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات نشین کر لیجئے کہ اس صورتحال کو اللہ رب العزت کا عذاب کسی صورت بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے، اور آقا علیہ السلام کو ایک ضمانت دی ہے، اور وہ یہ کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ کفار مکہ اور قریش مکہ طنز کیا کرتے تھے اور طعنہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو، تمہارا نبی سچا ہے، تو تمہارا رب ہم پر عذاب کیوں نہیں اتارتا؟ پہلے انبیاء کو جب جھٹلایا جاتا تھا، ان کا انکار کیا جاتا تھا تو عذاب آ جاتے تھے، اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم پہ عذاب آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم شکر ادا کرو میرا اور میرے محبوب علیہ السلام کا، کہ میں اس کی وجہ سے ہی تو عذاب نہیں اتار رہا، کیونکہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرا محبوب پاک موجود ہو اور میں اپنا عذاب اتار دوں، کیونکہ اس محبوب پاک کو میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اسی کی دعائیں ہیں
اور اسی کی میری بارگاہ میں التجائیں ہیں کہ تم عذاب سے محفوظ ہو، کیونکہ میرے فرشتے تو عذاب دینے کے لیے طائف والوں کے پاس بھی پہنچ گئے تھے، مگر میرے محبوب پاک نے ہی یہ فرما دیا تھا کہ نہیں، ان کی نسلوں میں مجھے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے، میں دنیا کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ چیز اب اس پہ ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ بات تو قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ثابت ہو جاتی ہے، مگر میں سمجھنے کے لیے اس کی وضاحت کر دوں کہ عذاب الہی ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم پرانی امتوں کو دیکھیں گے اور ان کے احوال کو دیکھیں گے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ عذاب الہی جس قوم پر بھی آیا ہے تو اس قوم کے کچھ ہزاروں یا لاکھوں لوگ نہیں مرے ان کی تعداد کے مطابق، پھر کوئی نہیں بچتا تھا سوائے ان گنتی کے لوگوں کے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنگت میں ہوتے یا ان کو مان کر ایمان لانے والے ہوتے، وہ گنتی میں جائے کتنے ہی ہوتے، ان تھوڑوں کے سوا باقی سب کا صفایا کر دیا جاتا تھا۔ اب قرآن مجید میں تفصیلات موجود ہیں، کسی قوم پر کسی نبی کی امت پر عذاب کی صورت کو دیکھیے، مگر معروف جسے ہر کوئی جانتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا پانی کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، تو اس پانی اور طوفان اور سیلاب نے پوری دنیا کو مٹا کے رکھ دیا سوائے ان گنتی کے لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ ہر کوئی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ بھی اس پانی میں غرق ہو گیا، تو سوائے اس کشتی کے کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کشتی میں جو موجود لوگ تھے وہی بچے تھے۔ 3 لوگ ایسے تھے اس وقت کہ وہ بہت اپنے آپ کو بہادر سمجھتے تھے اور بہت چلاک سمجھتے تھے۔ وہ لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے کہ پانی کتنا اوپر آئے گا، پہاڑوں پر جاتے گئے، اوپر جا کر پہاڑ کی چوٹی میں غار میں گھس گئے۔ پانی بڑھتے بڑھتے غار کے قریب پہنچا تو انہوں نے ایک بہت بڑے پتھر کو غار کے منہ کے آگے رکھ لیا اور یہ کہنے لگے کہ چلو یہ پانی جب ختم ہو جائے گا، اس کی آواز وغیرہ ہم محسوس کرنا بند کر دیں گے تو پھر ہم باہر نکل جائیں گے، ہم چھوڑ دیں گے اس کو، یعنی ہم بچ جائیں گے اس پانی سے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پھر کیا ہوتا ہے، یہ میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے چونکہ پانی کا عذاب بھیجا ہوا تھا اور پانی میں کسی سے مرنا تھا، تو وہاں پر اللہ رب العزت چاہتا تو ان کو آکسیجن نہ ملتی، دم گھٹنے سے وہ مر جاتے، اللہ ان کو کچھ دن بھوک سے مار دیتا، پیاس سے مار دیتا، مگر نہیں، اللہ رب العزت نے پانی سے مارنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور پانی نے ہی سب کو ڈبونا تھا۔ تو ایسی اللہ رب العزت کی عذاب کی صورت ان پر نازل ہوئی کہ ان کو اپنا پیشاب جاری ہو گیا، ان کا پیشاب ہی نہیں رک رہا تھا، حتیٰ کہ پورا غار ان کے پیشاب سے مرا اور اس پانی میں ہی ڈوب کے وہ مرے۔ تو عذاب کس کو کہتے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر اس عذاب سے بچتا کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک وائرس بہت بری طرح پھیلا ہوا ہے اور بہت تیزی سے لوگوں کو لپیٹ میں لے رہا ہے، مگر پھر بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اگر پہلے سے احتیاط کر لی ہے کہ یہ وائرس پھیلا نہیں ہے، زیادہ اسپریڈ نہیں ہوا ہے، تو وہاں پر لوگ محفوظ ہیں۔ اگر یہ اس کو عذاب کی صورت آپ کہیں گے تو پھر تو پوری دنیا کا نقشہ مٹ جانا چاہیے، تو اس لیے اس کو ہم عذاب نہیں کہیں گے۔ ہاں اب یہ کیا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے سمجھنے والی، اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ یہ ہمارے لیے الارم ہے، یہ ہمارے لیے ویک اپ کال ہے کہ ہم اب بھی اپنے اس اصل راستے پر آ جائیں جس پر جانا چاہیے، ورنہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے تو پوری دنیا کو جس طرح چاہے، اس کے ایک امر کن ہی کافی ہے، اسے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے وقت کی ضرورت ہے۔ وہ تو ایک امر کن ہے جو پوری دنیا پر ایک ہی لمحے میں اس کا ظہور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں الارم دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو چھوڑ دیں، اپنی کمزوریوں کو ترک کر دیں اور اصل جو راستہ قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس راستے کو اپنا کر اپنی اصلاح کر لیں۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ ایک خوبصورت موسم ہے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے بحال کرنے کا۔ اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے، کیونکہ یہ دوسرا عشرہ ہے اور یہ عشرہ 3 عشرے جو آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کے بیان فرمائے، پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن بخشش کے اور تیسرے 10 دن جہنم سے رہائی کے۔ تو یہ عشرہ بخشش ہے، یقیناً وہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس کے ہاں توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لیکن سارا سال آپ مانگتے رہتے ہیں، وہ مالک ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے، اس کی مرضی ہے،
لیکن اس 10 دنوں کو اس نے خود بخشش اور مغفرت کی ضمانت فرمایا ہوا ہے. تو یہ 10 دن بخشش اور مغفرت کے ہیں. تو بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے تعلق کو اس کی ذات سے جوڑ کر اس کی طرف رجوع کر کے اس پریشانی سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے نجات طلب کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت فرمائے اور ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے اور اپنی ناراضگی جو ہم سے ہے رب کائنات اس کو دور فرمائے، اور اس آزمائش اور ابتلا میں جو ہمیں اللہ رب العزت نے ڈالا ہے اس سے جلد ہم سب کو نجات عطا فرمائے. تو یہ ہے پہلا سوال جو آپ نے بات پوچھی کہ اس کو ہم عذاب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ عذاب کی صورتیں یہ ہوتی ہیں جو میں نے چند آپ کو عرض کر دی. ہاں یہ آزمائش ضرور ہے، اور آزمائش اسی لیے آتی ہے تاکہ انسان اپنی جانچ پرکھ کر لے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی بنائی اس لیے ہے کہ یہ آزمائش ہو جائے کہ کون اچھے عمل کرے گا. تو یہ سب کچھ اس لیے آیا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرے گا اور کون اپنی اصلاح کا راستہ چنے گا. اللہ رب العزت ہمیں اس طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا سوال جو آپ لوگوں نے پوچھا بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا ٹیکنیکل سوال آپ لوگ ماشاءاللہ پوچھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور برکتیں اور ذوق عطا فرمائے. وہ یہ ہے کہ دو طرح کے لوگوں کے نظریات اس صورت میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ اس پینڈیمک حالت میں جو کورونا وائرس کی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اچھے انداز سے مؤثر انداز سے جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو پورا کرتے دکھائی دیتے ہیں، جیسے ماسک وغیرہ پہنتے ہیں، گلوز وغیرہ لیتے ہیں، اور وہ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسپریڈ نہ ہو. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر چاہے گا تو کون بچ سکتا ہے، لہذا بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایزی ماحول میں رہیں. تو یہ ایک بہت بڑی الجھن ہے جو دو طرح کے نظریات یعنی بالعموم پائے جاتے ہیں. اب کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دونوں طرف ہوں گے، کچھ ادھر کچھ ادھر. تو اگر دو بڑی سوچیں ہیں، ایک بہت زیادہ احتیاط کرنے والے اور کوشش کرنے والے، اور ایک بالکل سکون سے رہنے والے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والے، مقام رضا کا دعویٰ کرنے والے لوگ. تو میں اس کی جو ہے وہ تشریح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہنشین کر لیجیے کہ یہ دو الگ سبجیکٹس ہیں، ایک تقدیر اور ایک تدبیر. ان دونوں کو مکس کرنا یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے، بہت بڑی جہالت کی بات ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ بحث آج کی نہیں ہے، یہ انسانیت کے ساتھ چلی آ رہی ہے. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ دونوں نظریات دکھائی دیں گے، اور ان کے نام میں لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہیں قدریہ کہا گیا اور کچھ ایسے ہوئے جن کو جبریہ کہا گیا. تو یہ قدریہ لوگ وہی تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ انسان پورا خود مختار ہے اور کوئی عمل دخل تقدیر کا نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، تقدیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بس انسان جو چاہے کر سکتا ہے. یہ قدریہ ہوئے. دوسرے وہ لوگ تھے جو اس ٹیم پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو مجبور محض ہے، ہوگا وہی جو تقدیر میں ہے. یہ جبریہ ہوئے. اب یہ دو ہیں. حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرزا علیہ السلام کی ذات مبارکہ نے ایک شخص کو بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کو سمجھایا تھا. میں وہی مثال لے کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اس شخص نے آ کر کہا کہ میں پورا ہی تقدیر کا پابند ہوں یا میں کوئی اپنا بھی کوئی اختیار میرے پاس ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں. یہ سوچ اس نے پوچھی. تو سیدنا حضور مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی. آپ نے فرمایا اب دوسری اٹھاؤ. وہ کہنے لگا کہ یا حضرت میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا بس یہی اتنے تقدیر کے انڈر ہو تم، اور اتنی خود مختاری تمہیں دی گئی ہے. تو یہ ہے وہ اصل فلسفہ جس کو سمجھنا چاہیے اور جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سوچ و سمجھ دی ہے، عقل و شعور دیا ہے، اور اس کے مطابق سوچ سمجھ کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرنے کا ہمیں اختیار دیا ہے. تو تدبیر اس چیز کا نام ہے کہ جب ہم کوئی بھی سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی طرف بھی بڑھنا چاہ رہے ہیں. آپ دنیا میں ایک طریقہ کار دیکھیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کسی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، آپ اسی پروگرام کا لے لیجئے. آپ نے یہ شروع کرنے سے پہلے کوئی خواب اور وہی تو نہیں آ گئی کہ آپ نے بیٹھ کے شروع کر دیا. آپ نے اس کے لیے کوئی پلاننگ کی ہوگی، کوئی بات کی ہوگی. آگے جا کے یہ کچھ مسائل آئے، جیسے ہم بٹو بھائی کو ساتھ شریک نہیں کر سکے. تو یہ فرق ہے تدبیر اور تقدیر کا کہ آپ نے تدبیر کی اور تقدیر یہ تھی کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے. تو انسان اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق تدبیر کرتا ہے اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھتا ہے.
یہ ہے تقدیر اور تدبیر۔ اب جیسے آقا علیہ السلام کی مجلس میں معروف واقعہ ہے، کہاوتاً بیان کیا جاتا ہے، ایک صحابی آئے، دور سے سفر کر کے آئے تھے اور اپنے ایک سواری کی خبر دی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سواری کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے میں آپ کے پاس آیا ہوا ہوں، کائنات کے مالک ہیں آپ، اللہ کے محبوب ہیں، ایک اللہ ہے ایک آپ ہیں، میں تو کھلا چھوڑ کے آ گیا ہوں سواری کو۔ آقا علیہ السلام نے اس کو مسکرا کر فرمایا کہ جاؤ پہلے اس کو باندھو اور پھر جا کے توکل کرو، اسے کھلا چھوڑ کے توکل نہیں کرنا۔ تو تدبیر اور تقدیر یہ ہوتی ہے۔ میں قرآن مجید سے اگر اس کی مثال دینا چاہوں تو انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لوگ توجہ سے سمجھ جائیں گے، ذہن نشین ہو جائے گی بات، کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر بھیجا تھا غلہ لینے کے لیے، تو ان کو پہلے ہی، چونکہ نبی تھے، جانتے تھے، اشارہ تھا کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے، انہوں نے ایک تدبیر بتائی تھی اپنے بچوں کو اور فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک تدبیر بتا رہا ہوں، تم نے ایسا کرنا ہے کہ جب تم وہاں چلے جاؤ گے تو تم صرف ایک کام کرنا۔ قرآن مجید نے کہا، یہ سورہ یوسف ہے، اس کی آیت نمبر 67 ہے، وقال یا بنی لا تدخلوا من ابواب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ انہیں پتہ چل گیا ہے نا کہ 11 بھائی ہیں اور وہ آتے ہیں بار بار، تو تم 11 کے 11 سارے ایک دروازے سے اکٹھے داخل مت ہونا، ذرا بیس بدل لینا، شکل و صورت بدل لینا، حلیہ بدل لینا اور الگ الگ دروازوں سے آنا۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر اس میں آگے کیا فرماتے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، تم یہ کام ضرور کرنا مگر تمہیں اللہ کے امر سے کوئی بچا نہیں سکتا، ہوگا وہی جو اللہ کا حکم ہوگا۔ تو یعنی ان کو تدبیر کر کے پھر ان کو بھروسے کا اور توکل کا، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، ہم اس پر توکل کرتے ہیں اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ تدبیر کا راستہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو دکھایا۔ اب اس پر آقا علیہ السلام کی ساری سیرت پاک اور آقا علیہ السلام کا اسوہ مبارک اور صحابہ کرام اور 1400 سال تاریخ میں ہمارے جید علماء نے اور محققین نے، اکابر نے اسی تدبیر اور تقدیر کی وضاحت اپنی زندگی میں دکھائی۔ اور سب سے بڑی دلیل جو آقا علیہ السلام کی یعنی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ آقا علیہ السلام نے جو غزوہ خندق لڑی تھی، تو آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا، مگر اس خندق کی صورت میں آپ نے تدبیر فرمائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس مضمون کو ہم اچھی طرح میرا خیال ہم سمجھ گئے کہ تقدیر اور تدبیر کا فرق ہوتا ہے، تو اس کو کبھی بھی ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے۔ جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو ضرور کریں۔ اور یہاں پر چونکہ میں ایک چیز ایڈ کر دینا چاہتا ہوں، یہ بات سیلفشنس کی طرف نہیں جائے گی اور بڑا سکون لوگوں کو مل جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں، گلوز لیے جاتے ہیں یا ماسک پہنا جاتا ہے یا آپ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہیں، تو اس میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس میں اپنی نیت کو ذرا دیکھ لیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہونا ہی ہونا ہے، تو ان کی نیت کے لیے بات کر رہا ہوں، بھائی اللہ نے اگر کرنا ہے تو ٹھیک ہے، مگر آپ جان بوجھ کے شرم کو نہ لگائیں نا، تو آپ نیت اپنی یہ رکھ لیں، یہ نہ رکھیں کہ میں بچوں لوگوں سے، آپ یہ نیت رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کیری کر رہا ہوں تو مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اس نیت پر بھی آپ کو اجر مل جائے گا کہ آپ نے لوگوں کے خیال رکھنے کی نیت کی ہے۔ تو آپ اپنی نیت کا انداز بدل لیں، بس اس کو صرف اتنا کہہ دیں کہ میری وجہ سے کسی کو نہ ہو۔ تو اس انداز سے جب آپ اس کو سوچیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا اور آپ کو فرق بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے کچھ سوالات پوچھے ہیں اور آپ اس پر جاننا چاہ رہے تھے، کوئی اور سوال اور آپ ایڈ کرنا چاہتے؟ اسی لائف سیشن کے دوران ہمارے کیلیفورنیا کے بہت ہی قابل احترام ممبر ہیں، جی ممبر ہیں، ان کا کوشچن آیا ہے کہ جس طرح حالات سچویشن چل رہے ہیں اور جس طرح نماز پڑھنے کا اجر مسجد میں زیادہ ہے، اور کیونکہ مسجدیں تو بند ہیں اور رمضان مبارک کی سعادتیں ہیں سے ہم محروم ہو رہے ہیں اور گھروں میں عبادتیں ساری کر رہے ہیں، تو ان کیا ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھنا اور گھر میں عبادات کرنا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مسجدیں اگر بند ہیں تو اس کو بڑے کھلے لفظوں میں یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے ہے یہ سب کچھ۔ ہم مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے، وہ وقت نہ آئے کہ ہم جان بوجھ کر مسجدیں بند کر دیں اور انکار کرتے پھریں۔ ہم خود مسجدیں بند کر دیں اور نمازوں کا انکار کر دیں تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس پر بحث کی جا سکتی ہے، یہ غلط ہوگا۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس راستے میں ڈالا ہے، تو تدبیر کے لیے اور لوگوں کی حفاظت کے لیے، چونکہ جان بچانا فرض ہے، اسلام کبھی بھی ہمیں خود کو ہلاکت میں ڈالنے کا درس نہیں دیتا۔
اور آقا علیہ السلام نے بہت سارے مواقع پر مساجد میں نہ آنا اور اپنی اپنی جگہوں پر موجود رہ کر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. تو یقیناً ایک بندہ مومن کا دل دکھتا ہے کہ مسجدیں بند ہیں، رمضان کا ماحول ہے، مگر میں اس سوچ کو بدلنے کے لیے ایک تھنکنگ آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں، آپ کے سامنے ایک گلاس پڑا ہو، اس میں آپ نے دودھ ڈال دیا، تو اس گلاس کے اندر موجود دودھ کو دیکھنے کے دو آپ کے سامنے یعنی زاویے ہوں گے، دو اینگلز ہوں گے. ایک بندہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ گلاس، یعنی اگر آپ نے آدھا گلاس دودھ رکھا ہوا ہے، وہ آ کر کہے گا کہ آدھا گلاس دودھ ہے، یعنی وہ آدھا خالی پن بھی ساتھ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی نظر نیگیٹو کی طرف جا رہی ہے. ایک اور آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ماشاء اللہ گلاس میں دودھ ہے، تو وہ پازیٹو کو دیکھ رہا ہے. تو اب نیگیٹو تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے امر سے ہے، چونکہ ہم نے جان بوجھ کر مسجدیں بند نہیں کی. اس کو نیگیٹو انداز سے لینے کی بجائے یوں دیکھیں کہ چلیں، میں ابھی عدد تو درست نہیں ہوگا، میں صرف ایک سمجھانے کے لیے عدد کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں مسجدیں بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، لاکھوں مسجدیں بند ہو گئی ہیں، تو کروڑوں گھر بھی تو ہے نا ہمارے. تو آپ کروڑوں گھر مسجدیں بنا دیں. اگر لاکھوں مسجدیں بند ہیں تو کروڑوں گھر مسجدیں بنا دیں آپ. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک یہ وہی الارم، جو صورت میں نے آپ کو جہاں سے بات شروع کی تھی، یہ وہ الارم ہے، اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تم اپنے گھروں کو، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرائض کے بغیر بعد یہ نماز سنتیں اور نوافل گھروں میں پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. آپ خود جانتے ہیں کہ ہم اتنے روشن خیال ہو چکے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے ایسے برائے نام مسلمان ہو چکے ہیں کہ کئی گھروں میں آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسلے نہیں ملیں گے، جائے نماز نہیں ملیں گے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے مانگے تو نہیں ملیں گے، اور دعویٰ ہمارا مسلمانی کا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ذرا اپنے گھروں کے انداز بدلو، ان کے نقشے اور حلیے چینج کرو. تم نے اپنے گھروں میں مہمان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے، کھانا کھانے کی بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے، فیملی میٹنگ کی جگہ بنائی ہوئی ہے، یہ سارے پورشن تمہارے گھروں میں موجود ہیں. اللہ کی عبادت کا پورشن کہاں ہے؟ حالانکہ یہ سب کچھ نہ ہو، وہ ہونا چاہیے. تو اپنے گھروں کے نقشے چینج کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. تو لاکھوں مسجدوں کا غم کرنے سے بہتر ہے بند ہونے کا کہ ہم کروڑوں مسجدیں آباد کر کے دکھا دیں. تو اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کی محفلیں سجائیں اور وہاں پر فیملیز کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں. انہوں نے اسی طرز پہ یہ بھی پوچھا ہے کہ باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنا اور اکیلے گھر میں نماز ادا کرنا، کیا ثواب سیم ہی ہے یا ثواب دیکھیں، کا؟ ایسی صورتحال میں اس کی بارگاہ میں نیتوں کو دیکھا جاتا ہے. وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، کسی جگہ کا، کسی وقت کا. تو وہ آپ اس نیت سے جماعت کروا رہے ہیں نا کہ آپ دیکھیں ہم عام نہیں جا سکتے، تو گھر میں اکیلے اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت کا اہتمام کیا جائے. تو اس نیت پر ممکن ہے وہ ذات غفور رحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اجر بڑھا دیتا ہے. اگر ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں گے، اور یہ نیت جو میں نے بتائی ہے کہ یہ نیت پازیٹو جائے گی نا، لاکھوں مسجدیں بند ہیں تو ہم کروڑوں مسجدیں کھول دیتے ہیں، تو اس نیت پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کم اجر عطا کرے گا؟ اور وہ تو اس نے فیصلہ ہمارے کورٹ میں رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. میں مفتی تو نہیں ہوں، نہ کسی مفتی کی عظمت کا انکار کر رہا ہوں، مگر دین کی سمجھ بوجھ رکھنے کے ناطے یہ جواب آپ کو دے رہا ہوں. یہ واضح نشین کر لیں کہ اس صورتحال میں آپ کو اجر آپ کی اپنی سوچ سے ملے گا. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انا عند ظن عبدی بی، اے بندے میں تیرے ساتھ ویسا ہی کروں گا جیسا تو سمجھے گا. تو ہم کیوں نہ اس سے رحمت کی امید رکھیں، ہم کیوں نہ اس سے کرم کی امید رکھیں، کیوں نہ اس سے حسن ظن رکھیں، اور کیوں نہ اس سے زیادہ اجر کی امید میں عمل کریں. آپ اپنے بچوں کو گھروں میں اذانیں دلوائیں، ان کو اذانیں سکھائیں، ان کو بیٹھ کر یہ ٹائم مل گیا فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا، یہ پازیٹیو چیزیں ہیں. فیملی کو ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں. کاروبار میں اور دنیا میں مصروف شخص، ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ 5 دن بچوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، ویکینڈ پہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ ٹائم سرو کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں. کچھ دیر کے لیے ان کو بٹھا کر دین سے جوڑیں اور دین کی باتیں کریں. جو سمجھ بوجھ، جو کچھ دین کی بنیادی چیزیں آپ کو پتہ ہیں ان سے شیئر کریں. ان معاشروں میں اور یہاں رہتے ہوئے ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اپنے بچوں کو سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا دین بچ جائے، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، ہم اس کو فائدہ اٹھائیں اور اسی یعنی کہ تنگ ماحول کو اپنے عمل سے روشن کر کے منور کر کے دکھا دیں.
जज़ाकुमुल्लाह सर, आपने टाइम दिया, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे इनके इसनाद से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको ये कायम दायम रखे। और ये तमाम बहुत एक बहुत क्वेश्चन शुक्रिया। एक क्वेश्चन और मेरे पास आ गया है, मैं उस पर श्योर, वो भी ऐड कर देता हूँ। श्योर। और ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से आया है, और तुम्हारा भट्टू साहब चूंकि वो शरीक नहीं हो सके प्रोग्राम में, तो उनको किसी ने शायद भेजा होगा। वो सवाल ये पूछना चाह रहे थे कि इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा के साहिब सरबत लोग हैं, जिन पर अल्लाह का करम है और जिन पर अल्लाह की मेहरबानी है, जिनको अल्लाह ने कसरत से दिया हुआ है, जिनके लिए आसानियां हैं, वो आकल अलैहिस्सलाम की सीरत से क्या फैज़ लेंगे या उनके लिए तालीमात क्या होंगी। तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक जो क़िबला हुज़ूर आजकल लेक्चर्स दे रहे हैं और उनके टॉपिक्स आ रहे हैं, उन कल क़िबला हुज़ूर ने इसको डिस्कस किया है, मैं वही खुलासा आपके सामने रख देता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत पाक के हवाले से जो खूबसूरत बात बयान की गई वो ये कि आका अलैहिस्सलाम के सीरत मुबारक में सखावत और लोगों के लिए कोशिश करना और खर्च करना और लोगों के लिए तगो करना, ये आपकी सीरत पाक का एक रोशन पहलू है। मगर जब माह रमज़ान आ जाता था तो आका अलैहिस्सलाम की सखावत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हदीस पाक में वो ये है कि वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि जैसे तेज़ आंधी होती है। तो तेज़ आंधी यानी बारिश लेकर आती है, बारिश ज़मीन पर बरसती है, तो उससे ये होता है कि फल और सब्जियाँ उगती हैं और हमारे खाने-पीने का सामान और लोगों के लिए हर किसी को यानी राशन मिल जाता है, हर किसी को ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने का मौका मिलता है। तो गोया हर किसी के लिए आका अलैहिस्सलाम की कोशिश और बढ़ जाती थी। तो जो साहिबान सरबत लोग हैं, उनके लिए इस वक़्त मौका है कि वो अपनी कोशिश को और बढ़ा दें। और ये बात ज़हननशीन कर लें कि ज़कात जो आप लोगों ने देनी है वो तो फ़र्ज़ है, वो तो आपने कोई कमाल नहीं किया देकर। ज़कात से बढ़कर सदका और खैरात अगर करेंगे और अपने आप को पेश करेंगे, तो उस वक़्त आपका ये अमल जो है अल्लाह की बारगाह में इस वक़्त मकबूल होगा और बहुत ज़्यादा मकबूल होगा। क्योंकि हदीस पाक में एक शख्स का वाक़या आता है कि वो एक रेगिस्तान से गुज़र रहा था, सहरा से, तो वहाँ पर कहत पड़ा हुआ था और लोगों को बहुत मफलूजुल हाल देखा उसने, बहुत मजबूर और परेशान देखा कहत से। तो उसने अपने दिल में एक इरादा किया, उसके दिल में ख़्याल आ गया कि या अल्लाह, ये जो पहाड़ है रेत के, अगर इतना गल्ला इस वक़्त मेरे पास होता तो मैं तेरी मखलूक पे खर्च कर देता। यानी इस मखलूक के उस दर्द ने उसे तड़पा दिया। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन उसके नाम अमाल खुलेंगे तो पहाड़ों के बराबर अजर लिखे होंगे। तो वो कहेगा या अल्लाह ये अजर कहाँ से आ गए, मैंने तो ये अमल नहीं किए। तो उसको बताया जाएगा कि तूने अमल तो नहीं किए, मगर वो जो नीयत तूने की थी ना कि मैं पहाड़ों के बराबर खर्च कर दूँ, तो तेरे पास नहीं था, तूने नीयत की, मेरे पास अजर तो था, मैंने दे दिया। तो अब अगर अल्लाह ने दिया हुआ है और हम कर दें तो आप अंदाज़ा करें, अगर वो सिर्फ नीयत और ख्याल पर इतना दे रहा है तो करने पर कितना अता फरमाएगा। तो हमें इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ में और इसकी पॉजिटिव में अर्ज कर दूँ आपको कि हम आजकल ये बहुत अच्छा, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। यानी अगर देखें उसके दोनों ज़ाविये बनते हैं, आप खर्च कर रहे हैं तो उसको पब्लिश करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, मीडिया पर आ जाता है, तो चलो इनकरेज के लिए तो अच्छा है, मगर इसका एक नेगेटिव पहलू भी है कि दिखलावे में आ रही है बात, या जिसको आप बेचारे को थोड़ा सा दे रहे हैं उसको आप तस्वीर लेकर और पूरी दुनिया के सामने लाकर उसकी इज्जत नफ्स को मजबूर कर रहे हैं, ये इसका नेगेटिव पहलू भी है। तो इसका आप बेहतरीन मौका अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है कि आप सोशल गैदरिंग्स नहीं हो रही हैं, आप मिल बैठ नहीं रहे हैं, आपको मौका नहीं मिल रहा दिखलावा करने का, तो आप पसे पर्दा नेकी करें। यानी किसी गरीब को अगर सुबह वो उठता है, बाहर उठने के लिए दरवाज़ा खोलता है, तो उसको बाहर अगर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी मिल जाती हैं, तो आप ईमान से बताएँ कि उस वक़्त उसकी खुशी का आलम क्या हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ग़ालिबन किसी नबी का नाम माज़रत मैं ज़िक्र भूल रहा हूँ, उनकी मजलिस में एक शख्स बैठा हुआ था, उसके बारे में जिब्रील अमीन ने कहा कि ये इस शख्स की मौत का वक़्त है, मैं इसकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। उस शख्स की इस अंदाज़ से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि उस देखने पर उसको डर लगा और उसने कहा हुज़ूर मैं जाना चाहता हूँ, इजाज़त लेके बाहर निकल गया। बाहर गया तो एक गरीब को देखा जो खस्ता हाल था, मजबूर था, उस पर उसको तरस आ गया, उसने जेब में जितने दिरहम और पैसे थे निकाल के उसको दे दिए। कई साल बाद अल्लाह के नबी ने उस शख्स को देखा, तो इज़राइल को बुलाकर पूछा कि भाई तू उस वक़्त किसकी रूह कब्ज़ करने आया था? ये तो आज तक ज़िंदा फिर रहा है। तो उसने कहा भाई बात ये है कि ये बाहर निकला तो इसकी जेब में जो कुछ था इसने किसी मोहताज को दे दिया। उस मोहताज ने उसी वक़्त हाथ उठा के अल्लाह के हुज़ूर दुआ कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना इसने खर्च किया था उतने साल की इसको और ज़िंदगी अता कर दी। तो ये वक़्त है हमारे पास कि हम ऐसे लोगों तक पहुँचे और उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, जो बेचारे इस वक़्त मजबूरी में हैं और परेशानी में हैं, जिनका रोज़गार ख़त्म हो चुका है और जो मुश्किल के वक़्त और ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। वैसे वो कम नहीं है,
تو جہاں تک اللہ نے آپ کو رسائی دی ہوئی ہے آپ بغیر دکھلاوے کے چھپا کر وہاں تک پہنچے، اور جو عمل چھپا کے کریں گے اس کا پھر بھی اللہ پھر چھپا کر ہی عطا کرے گا اور اپنی شان کے لائق عطا کرے یہ آخری سوال آیا اس پین سے کہ گا۔ جی جس طرح کورونا کے پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کو وہاں پہ بوڈیز نہیں مل رہی، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو بوڈیز ہیں کورونا کے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ان کو برن کر دیتے ہیں اور بوڈیز نہیں دیتے، بتاتے نہیں ہیں کہاں پہ ہیں۔ تو وہ جو ایک مسلمان کی کورونا سے موت، وہ اس کا خاتمہ ایسے ہونا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے دیکھیں یہ دو چیزیں سمجھنے والی، ایک تو یہ کہ جب ایسے کسی وبا سے آپ لوگ مر جاتے ہیں یا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو آقا علیہ السلام نے شہادت کا مقام فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور اس میں وہ شہید ہو گیا۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اس وقت حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہو، اپنے آپ کو کرنٹین کر لیتے ہو اور الگ ہو جاتے ہو، تو تمہیں اگر موت نہیں بھی آتی تو اس وبا کا حیا اور خیال کرنے کے لیے، لوگوں میں اسپریڈ نہ ہونے کی کوشش کرنے پر تمہیں بھی شہادت کا اجر دے دے گا اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اجر مل گیا، دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے وائرس، وہاں اس کو مزید اسپریڈ ہونے سے بچانے کے لیے یہ اقدامات حکومتیں کر رہی ہیں۔ تو چونکہ اسلامک کنٹریز نہیں ہیں، آپ پابند ہیں حکومتوں کا خیال رکھنے کی، جہاں تک آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اور وہاں تک بات پہنچا سکتے ہیں تو آپ کوشش ضرور کریں کہ ہمیں ان کے آخری رسومات کرنے کی پوری خیال کے ساتھ اور پوری حفاظتی اقدامات کو پورا کرتے ہوئے اجازت دے دیں۔ تو اگر آپ کی سنوائی ہوتی ہے، جیسے کچھ جگہوں پر مسجدوں کی اجازتیں مانگ، ہم نے یو ایس اے میں انتظامیہ سے اجازت مانگی اور ہمیں مساجد کھولنے کی اجازت مل گئی، سوشل ڈسٹینس کا اور وہ سارے یعنی پروٹوکولز کا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ نے ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے۔ سب لوگ جانماز گھروں سے لے کر آئیں، وضو گھر سے کر کے آئیں، ماسک پہن کر آئیں، ان میں گلوز پہنے ہوئے ہوں، سوشل ڈسٹینس کے ساتھ آپ پڑھیں، اس پر ہمیں اجازت مل گئی۔ تو اگر آپ کوشش کر کے اجازت لے سکتے ہیں ان حفاظتوں کا خیال رکھتے ہوئے تو اچھا ہے، اور اگر نہیں لے سکتے تو یہ وبال آپ پر نہیں ہے، وہاں کا اللہ ہے وہ اس کے مطابق چل رہا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وبال آپ پر نہیں ڈالے گا، کیونکہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی چیز اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی گرفت نہیں فرماتا۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سب کچھ ہوتے ہوئے حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، اللہ نے اسے آسانیاں دی ہوئی ہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یعنی اتنی وعید ہے۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا، اگر کوئی جابر بادشاہ ہے جس کی وجہ سے تم نہیں جا سکتے، یعنی آپ کسی ایسے ملک میں ہیں کہ وہاں سے سوئدیا بین ہے، آپ ٹریول نہیں کر سکتے، میں ایک سادہ مثال دے رہا ہوں، تو اس پر آپ کو یہ سزا نہیں ملے گی کہ آپ نے حج نہیں کیا، آپ جا ہی نہیں سکتے تھے، تو بیماری ایسی تھی آپ سفر نہیں کر سکتے تھے، تو آپ پر پھر وہ نہیں، تو یہ ایسے عذر کی صورت ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے تو یہ وبال آپ پر نہیں ہے، لیکن دعا ضرور کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت اس وائرس سے ہم سب کو نجات عطا کرے اور ہمارے لیے آسانی کا سامان پیدا کرے اور ہمیں اپنی بخشش و مغفرت سے نواز دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ تو ایک سجدے پہ مان جاتا ہے، ایک آنسو پہ مان جاتا ہے، اور مولا علی کا کیا خوبصورت فرمان ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی پر امید جملہ ہی نہیں ہے، کیا کہ جتنی جلدی رب مانتا ہے اتنی جلدی کوئی نہیں مانتا، تو اس رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اس سے اللہ رب العزت جلد نجات عطا فرما دے۔ انہوں بھائیوں نے یہ آگے اسی سوال میں ایڈ کیا ہے کہ کیونکہ اس کی باڈی کو اگر بند کر دیا، جلا دیا، تو پھر قبر کا حساب و کتاب کہاں گیا؟ ہاں یہ بڑا خوبصورت سوال کیا، میں یہاں پہ حدیث پاک ایک سنا دیتا ہوں تو آپ بات سمجھ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے بخاری شریف میں ایک شخص کی حدیث پاک کا واقعہ بیان کیا، وہ بہت گناہ گار تھا، اتنا گناہ گار تھا کہ اسے پتا تھا کہ میری کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ اس کی جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا، اور بچوں کو کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اتنا جلانا ہے تم لوگوں نے میری باڈی کو کہ وہ بالکل راکھ بن جائے۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ پھر راکھ کے کچھ سے کرنے ہیں، کچھ جا کے پہاڑوں میں بکھیر دینی ہے، کچھ سمندر دریاؤں میں ڈال دینی ہے، کچھ میدانوں علاقوں میں ڈال دینی ہے، کچھ جا کر صحرا میں ڈال دینا، پوری دنیا میں میری راکھ بکھیر دینا۔ کیوں کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا نا تو مجھے کوئی بخشش کا راستہ نہیں ملے گا، میں بہت گناہ گار۔ اب اس کے بچوں نے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا، جب ایسا کر دیا حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذرات جمع کرو۔ اب وہ ذرات جمع کیے گئے، اس کو سیدھا سلامت کھڑا کر کے رب نے اپنی بارگاہ میں پیش کر کھڑا کروا لیا، اس کی حاضری ہو گئی، اور پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب اس کی شان دیکھیں، یعنی بات یہ ہے کہ پوچھنا کیا ہے، اس نے جو کچھ کیا اس پر اس کو سزا دی جائے، مگر وہ کریم مالک ہے، وہ ہم خطائیں کم نہیں کرتے، وہ عطائیں کم نہیں کرتا،
سمجھ میں یہ نہیں آتی وہ اتنا مہربان کیوں ہے. اس رب نے یہ پوچھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے یہ پوچھا یہ سارا کچھ تو نے کیوں کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے یہ جواب دیا میں تجھ سے ڈر گیا، تیری قدرت ہے تو نے مجھے پھر جمع کر لیا، مگر میں ڈر گیا، میں تیرے عذاب سے بچ نہیں سکتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اسے فرمایا کہ تو مجھ سے ڈر گیا تھا نا، تو میں اس ڈر پہ ہی تجھے معاف کرتا ہوں. یہ جل جانے کے بعد جو اس نے کچھ بھی نہیں تھا تو پیدا کر لیا، تو ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. قرآن مجید نے ایک تنزیہ انداز میں کافروں کو جواب دیا تھا کہ جس نے تمہیں نہ ہوتے ہوئے بنا لیا، ہونے کے بعد بنانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو وہ دوبارہ انسان کو یعنی خلق کرنے پر قادر ہے اور اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. تو عذاب یعنی پھر وہ دوبارہ زندہ کرنے پر ہی ہوگا. جی جزاکم اللہ سر. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے قرآن کیلیفورنیا کو ٹائم دیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی وہ جو فنڈ ریزنگ کا سلسلہ بھی آپ نے شروع کیا ہوا ہے، میں اس کے حوالے سے بھی دوستوں کو کہہ دیتا ہوں کہ ایک اچھا سلسلہ ہے غریبوں اور محتاجوں اور یتیموں کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پر جاتے ہوئے 2 یتیم بچوں کو دیکھا تو نماز میں تاخیر کر دی، ان کو گھر لے گئے، نئے کپڑے بنائے. چونکہ آپ کا وقت مکمل ہو گیا، میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر ایک جملہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں. ان کو نئے کپڑے پہنائے، تیار کر کے گھر شہزادوں کے ساتھ نکلے. تو آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کو ہاتھوں سے پکڑ کے ساتھ چلایا اور ان 2 بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا. تو دنیا کو دیکھ کر اشک آ رہا تھا کہ کیا مقام ہے، حضور کے کندھوں کی سواری ان بچوں کو مل گئی ہے. تو آقا علیہ السلام ان کو چوم چوم کر یہ کہتے تھے کہ باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ محمد کو اپنا باپ کہو. وہ ذات جسے اللہ نے کہا کہ یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے. تم عائشہ کو ماں کہو، فاطمہ کو بہن کہو، حسن حسین کو بھائی کہو. ان یتیموں کے لیے کوشش کرنا یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہی ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں بھی وسعت فرمائے اور آپ کی مدد فرمائے. جو کوششیں آپ کرتے ہیں اللہ اس کے دین کے لیے اللہ انہیں قبول کرے اور آپ کو اجر عطا کرے، اور ہم سب کو اللہ اپنے دین کی خدمت میں زندہ رکھے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت عطا فرمائے. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ، اور سب دوستوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.